جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کسی کا وفادار نہیں ہوگا، نہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوگا، نہ اپنے پڑوسیوں کا وفادار ہوگا، نہ اپنے سماج و معاشرے کا وفادار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نوجوانوں کو رب کی وفاداری کا درس دیتے تھے۔ نوجوان ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ غلطیاں کرے گا، ٹھوکریں کھائے گا، لیکن بزرگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو سنبھالا جائے، ان کی توجیہ کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے کہ دنیا تیری منزل نہیں ہے اور دنیا میں اپنا دل نہ لگائیو۔ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں سب رب العالمین کے لیے۔ شیخ کا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کی اہمیت اور ان کی صحیح تربیت کے ثمرات۔ بجائے اس کے کہ اس موضوع پر میں کچھ بات کروں، علامہ اقبال کا وہ مختصر شعر پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میں مولانا محمد مقیم فیضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ گرامی قدر سامعین، پیاری ماں اور بہنوں، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا، جس میں جوانی قوت کا، نشاط کا، سرگرمی کا پیریڈ اور زمانہ ہوتا ہے، اور اسی مرحلے میں آدمی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکتا ہے، کارنامے انجام دے سکتا ہے، اور دنیا میں ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر سماج اور ہر معاشرے میں جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے نوجوانوں کا بھرپور اہتمام کرتی ہے۔ اسلام نے بھی
نوجوانوں کی اہمیت کو پوری طرح محسوس کیا اور ان کو اپنے سماج و معاشرے میں ایک بڑا درجہ دیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کے سلسلے میں اپنے بڑے اہتمام کا مظاہرہ فرمایا، ان کی تربیت کی اور بچپن ہی سے ان کی طرف اپنی نگاہ التفات رکھی، جس کی بنیاد پہ ایسے نوجوان وجود میں آئے جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کے ابھرے، جو ساری کائنات میں صداقت کے علمبردار بن کے سامنے آئے، اور جنہوں نے اپنی طاقت و قوت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا اور اسلام کی بالادستی کا سبب بنے۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں انہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی نوجوانوں کی بڑی پذیرائی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جس میں کہا گیا کہ 7 وہ لوگ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان کے لیے خصوصی سایہ عرش کا ہوگا۔ تو اس میں بتایا کہ شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوجوان کی بڑی قدر و قیمت، عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور جب اسلام کی پہلی آواز لگائی تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، جو آگے بڑھ بڑھ کے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے جان و دل کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص نظر آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ لقد مکثت 7 ایام وانا سدس الاسلام، 7 دن تک ایسا رہا کہ میں اسلام کا 1/3 تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ انا اول من رمى فی سبیل اللہ، میں وہ پہلا انسان ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، پہلا انسان ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت زبیر ابن العوام ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، اور بلکہ دار الارقم میں داخل ہونے سے پہلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف مبارک میں نظر آتی ہے۔ حضرت خباب ابن الارت ہیں، سعید ابن زید ہیں، عبداللہ ابن مزعون ہیں، قدامہ ابن مزعون ہیں، مسعود ابن ربیع ہیں، اور خود ارقم ابن الارقم، جن کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مرکز بنایا، اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنائی اور اسلام کی پہلی دانشگاہ اور تعلیم گاہ بنائی، وہ 20 سال سے کچھ ہی زیادہ تھے۔ حضرت ارقم ابن ارقم اور حضرت ایاس ہیں، حضرت عاقل ہیں، حضرت خالد ہیں، یہ سب بکیر کے لڑکے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ آئے اور میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ معمولی سے لڑکے ہیں، بکریاں چراتے ہیں کہ بھوک لگی ہے نبی کائنات علیہ السلام کو، ابو بکر کو، تمہارے پاس دودھ ہے؟ میاں تمہارے پاس دودھ ہے؟ دودھ ہے، لیکن میں اس کو دے نہیں سکتا کیونکہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بکریوں کا امین ہوں۔ ایک نوخیس ایسی باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، بڑا ہونہار ہے، اور ہونہار بروے کے چکنے پات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے پوچھا تو میاں ایسی بکری کا پتہ دو جس نے ابھی بکرے کا منہ نہ دیکھا ہو۔ ہاں یہ ہے، جائیے۔ لے آئے حضرت ابو بکر ایک کھوکھلا پتھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے اور دودھ دہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو پلایا اور مجھے پلایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی من ھذا الکلام، یہ کلام جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کتاب اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ مجھے سکھا دیجئے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ انک غلیم معلم، اے ابن مسعود تو بڑا پیارا بچہ ہے، تجھے سکھایا جائے گا، تو نوجوان ہے، تجھے تعلیم دی جائے گی۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا۔ بیان کرتے ہیں کہ اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتاً، میں نے 70 سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے یاد کی۔ اور کوئی تنہا عبداللہ ابن مسعود تھوڑی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو پورا معاشرہ قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے عرب کے قبیلے ایک ایک، جو قبیلے کا سردار ہوتا وہ اپنے قبیلے والوں کا اسلام لے کر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتا، اور میرے ابا میرے قبیلے کا اسلام لے کے گئے۔ پیش ہوا اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب امام کی ضرورت ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہوئے ہو۔ مسلمان کی سب سے پہلی پہچان اور کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا ہے، اور اس نماز کا اہتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ تھا، اور اس انسان کے اسلام کو معتبر قرار دیا ہی نہیں جاتا کہ جو اسلام لانے کے بعد نماز نہ پڑھے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا امام کون ہوگا؟ کس کو قرآن یاد ہے؟ قبیلے میں تلاش ہوئی۔ حضرت عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا محلہ تھا میرا، اور پورے محلے میں مجھ سے زیادہ قرآن کا حافظ کوئی نہیں تھا، میں سب سے کم عمر تھا، چھوٹا بچہ تھا، لیکن قرآن مجھ کو سب سے زیادہ یاد تھا، کیونکہ جب قافلے جاتے تھے لوٹ لوٹ کے تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا، اور وہ قرآن سناتے تھے میں اس کو یاد کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سب سے کم عمر ہے، نوخیز ہے، یہ تمہارا امام ہوگا۔ اس کو امام بنا دیا۔ کہا میں نے اپنے ہر قبیلے میں جہاں بھی کوئی مجمع جمع ہوتا ان کا امام میں ہوتا تھا، اور جتنے جنازے ہوتے تھے میں جنازے پڑھاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقروا القرآن من 4، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو۔ اس میں پہلا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام ہے، اور حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں، یہ بھی نوجوان ہیں۔ حضرت سالم مولا حذیفہ ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، اور حضرت ابی ابن کعب ہیں، یہ نوجوان نہیں ہے۔ 4 آدمیوں کا نام لیا، اور 4 میں 3 نوجوان ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، اور حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر آنے میں تاخیر ہو گئی، تو نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کہاں تھی؟ کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی قرات کر رہا ہے، میں نے اتنی پیاری قرات کسی کی نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے؟ گئے دیکھا تو حضرت سالم مولا حذیفہ ہے۔ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مشرق، نبی کائنات کو فخر ہوا کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تجھ جیسا نوجوان میری امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ قرآنی نسل تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا طرز امتیاز اور جن کے افتخار کا سب سے بڑا سامان یہ تھا کہ کون قرآن زیادہ یاد رکھتا ہے، کون قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت کے قبیلے والے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، پورا وفد آیا، ہماری قوم کا یہ نوجوان ہے، یہ بنی نجار کا نوجوان ہے، اس کو 19 سورتیں یاد ہیں، 19 سورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے بہت پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ میاں تم میرے لیے یہودیوں کی زبان سیکھو، کیونکہ میں یہودیوں سے معمون نہیں ہوں، ان کا خط آتا ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے میری ذہانت و فطانت کو دیکھ کر مجھے اس کام پہ لگایا، تو میں نے 15 دن میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی۔ یہ قرآن کے ساتھ اہتمام تھا۔ نوجوانوں کی پوری ٹیم اور پوری جماعت نظر آتی ہے جو کتاب اللہ کے حفظ اور کتاب اللہ کے اتقان اور فہم و فراست اور طلب علم۔ حضرت زید بن خالد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لارمقن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی نماز دیکھوں گا،
کہ نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کون سی نماز؟ رات کی نماز، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ نبی کی دیکھنے کے لیے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بیان ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین خفیفتین، اللہ کے نبی نے 2 ہلکی نمازیں پڑھی، ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، پھر اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے ہلکی تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے ہلکی تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے ہلکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی جا رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نوجوانوں کو اتنی اہمیت دیتے۔ وہ خوبصورت نوجوان، چمکتے ہوئے چہرے والا اور خوبصورت دانتوں والا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمارہ حفیر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے حفیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو توحید کا سبق دیتے تھے، اور یہ وہ سبق ہے کہ جب تک قوم اس سبق کو یاد نہیں کر سکتی، اسلام میں اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ سرخرو نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کسی کا وفادار نہیں ہوگا، نہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوگا، نہ اپنے پڑوسیوں کا وفادار ہوگا، نہ اپنے سماج و معاشرے کا وفادار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نوجوانوں کو رب کی وفاداری کا درس دیتے تھے۔ آپ نے معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ بتائیے، میں تو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تنہا اس کی عبادت کریں، سجدے اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے، قربانیاں اسی کے لیے، طاعتیں اسی کے لیے، اور جینا اور مرنا اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں سب رب العالمین کے لیے۔ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ یعذبہم من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ان میں سے کسی کو عذاب نہ دے۔ اور یہی معاذ ابن جبل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے معاذ کیا میں تمہیں جنت کے دروازے کی خبر نہ دوں؟ جنت کا دروازہ معلوم کرو۔ یہ کیا تربیت ہے اور یہ کیا اہتمام ہے؟ امت کا ایک نوجوان آگے چل کے جس کے کاندھے پہ پوری امت کا بوجھ پڑنے والا ہے، اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ اللہ کی قسم جہاں انہوں نے قدم رکھ دیا کامیابی ان کے قدم کے بوسے لینے پہ مجبور ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ جوان رانا تیار کیے، وہ فخر امت تیار کیے۔ قال ادلک علی باب من ابواب الجنہ، ان نوجوانوں کا آئیڈیل اللہ کے نبی تھے۔ ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل ناچنے گانے والے اور ناچنے گانے والیاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیڈیل ہیں۔ ایک نوجوان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے معاذ کیا میں تجھے جنت کے دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے جنت کے دروازے کی خبر دی، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جان لے کہ کوئی طاقت اور قوت اور کوئی صلاحیت اپنی نہیں، سب صلاحیتیں اور سب قوتیں اللہ کی دین ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نہ جانے کتنی مثالیں دفتر احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو توحید کا درس دیا۔ اور آؤ دیکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس امت کے ایک نوجوان حضرت عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھوں کو پکڑا اور کاندھوں کو پکڑ کے کیا بتایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں پردیسی بن کے زندگی گزار، مسافر کی طرح، اجنبی کی طرح، یا راستہ میں جانے والے کی طرح۔ یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا تیری منزل نہیں ہے اور دنیا میں اپنا دل نہ لگائیو، کیونکہ تیرے سامنے جو مستقبل ہے۔ کیا بات کہی تھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافھا، اللہ کو بلندی کے کام پسند ہیں، اوچھے کام پسند نہیں ہیں کہ لمبے لمبے بال بڑھا کے اور ہاتھوں میں کڑے پہن کے، کانوں میں بالیں لگا کے، اور اس کے بعد نوجوان چھمکے لگائیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بلندی کے کام کرو، بلندی کے کام کرو، سماج و معاشرے کے کام آؤ، لوگوں خدمت خلق کرو اور توحید کے پرچارک بن جاؤ کہ دنیا میں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی آواز بن جاؤ، اللہ کی نمائندگی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ درس دیا، اور حضرت حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھ کو دعائے قنوت سکھائی۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے قنوت سکھائی گئی۔ اور ایک تیسرے نوجوان حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو کیا سکھایا؟ سونے کی دعا سکھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائی، اور اس میں آخر میں یہ جملہ تھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ جب مجھ کو نبی نے کہا کہ بنبیک الذی ارسلت تو میری زبان سے نکلا نبی الذی کی جگہ پہ رسول الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اتباع محمد ضروری ہے۔ یہ ہے سلفیت، یہ ہے سلفیت کہ نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک لفظ بدلنے کا تم کو اختیار نہیں ہے، ایک لفظ بدلنے کا اختیار تم کو نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بے نبی الذی ارسلت کہو، بے رسول الذی ارسلت نہیں کہہ سکتے۔ اس صحابہ میں لکھنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی جو حدیثیں لوگوں کو بتاتے تھے، ایک نوجوان امت کا حضرت عبداللہ ابن عمر سب چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں میاں سب لکھ لیتے ہو؟ اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی غصے میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کہا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لکھنا چھوڑ دیا؟ کہا اللہ کے نبی ایسی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں۔ نبی کائنات نے کیا بتایا؟ حدیثوں کا اہتمام، اور اپنی حیثیت بتائی کہ فوالذی نفسی بیدہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق، لکھ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اس زبان سے کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی ہے۔ نبی جو بولتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی جو کہتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، وہ کیا سوال ہوتا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ۔ ان نوجوانوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ذرا ٹارگٹ تو دیکھو۔ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور وہ مجھ کو جہنم سے دور کر دے۔ ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمائی۔ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال اور 2 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کعبے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت تیزی سے بھاگا نبی کے پیچھے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب حضرت بلال باہر آئے تو میں نے پوچھا کہ بلال، نبی نے کہاں نماز پڑھی؟ بلال، نبی نے کہاں نماز پڑھی؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ بین العمودتین المقدمتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ لیکن میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی۔ ایک نوجوان کیا کرتا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے موجود ہیں، آؤ چلیں ذرا مسئلے پوچھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کر لیں، لوگوں کو ہماری ضرورت پیش آئے گی۔ انصاری نے کہا میاں اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہماری تمہاری نوخیزوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ کہا کہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن میرا عالم یہ تھا کہ میں سنتا کہ فلاں آدمی کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، تو میں جاتا اس کے دروازے میں عین دوپہر کے وقت ہوا میرے چہرے سے کھیلیاں کرتی تھی، اور یہ ہوا کیا تھی؟ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں کی گرم لو کے تھپیڑے تھے، تماچا لگاتی تھی ہوا، اور میں اپنی چادر اوڑھ کے اس کے دروازے پہ لیٹ جاتا تھا، اور وہ گھر میں قیلولہ کر رہے ہوتے تھے۔ ادب تو دیکھو، نبی کے دربار سے سیکھا ہوا ادب ہے کہ استاد گھر کے اندر ہے جس سے سیکھنا ہے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ میاں باہر نکلو مجھے سیکھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس کے دروازے پہ چرچراتی ہوئی دھوپ میں لیٹ جاتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلتا ہے آدمی تو گھبرا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس آئے ہیں اور میرے دروازے پہ۔ کہا حضور آپ نے حکم دیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں، ضرورت میری ہے، مجھے آپ کے ہاں آنا ہے۔ یہ علم کا شوق تھا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ ابن عباس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ساری دنیا سے مسئلے آتے تھے ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس یہ دونوں مکہ آئے تو عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو علم سے بھر دیا، اور عبید اللہ ابن عباس نے لوگوں کا پیٹ روٹیوں سے بھر دیا۔ ایک بھائی علم بانٹتا تھا اور دوسرا بھائی مال بانٹتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے۔ اور فقاہت کا کیا کہنا؟ ایک نوجوان، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، لشکر روانہ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہ تمہارا امیر ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اسلام میں امیر کی فرما برداری بہت اہمیت رکھتی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس میں نوجوانوں کی جماعت کتنی سمجھدار تھی، لوگ ان کو گمراہ نہیں کر سکتے تھے، راہ حق سے بھٹکا نہیں سکتے تھے۔ یہ بیدار مغز نوجوان ہوتا تھا، یہ علم و فضل و فقہ سے مالا مال انسان ہوتا تھا۔ اس آدمی کی اطاعت کا حکم دیا، وہ آدمی گیا تو غصے میں آ گیا، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ، اور جن لوگوں پہ ناراض ہوا ان سے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اپنے قدم بڑھائے کہ آگ میں کود جائیں۔ وقال الشاب منہ، مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا ٹھہر جاؤ، جلد بازی نہ کرو، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرارا من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آگ میں کود جاؤ، تو ہم ابھی نہیں کودیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں کودیں گے، کہا ابھی نہیں کودیں گے، پہلے نبی سے پوچھیں گے کہ کودنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، چلو نبی کے پاس۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ماجرا بیان ہوا تو اللہ کے نبی نے اصول دیا امت کو کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ کسی بھی انسان کی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، دنیا کی چاہے جو بھی شخصیت ہو، اس کی بات اللہ کی اطاعت میں مانی جائے گی، قرآن کی اور سنت کی اتباع میں مانی جائے گی۔ اگر قرآن و سنت کے مخالف کوئی بات ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے سلفیت، اتباع جس کا نام ہے، قرآن و سنت کی اتباع۔ اور نوجوانوں میں یہ سلیقہ تھا، نوجوانوں میں یہ فہم تھی، یہ تدبر تھا، اس لیے کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا تھا، راہ حق سے بھٹکا نہیں سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی آدمی کوئی بات کہہ دے اس کی بات مان لی جائے گی۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ سے اگر خطا ہو جائے تو رجوع ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف، جیسے کہ یہ حدیث بتاتی ہے۔ وہ صحابی ہی تھے جنہوں نے حکم دیا کہ آگ میں کود جاؤ، لیکن یہاں سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے صحابی ہی ہو میرا، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ جان بوجھ کے کتاب و سنت کی مخالفت کریں، حاشا و کلا، کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن حدیث نہ ملنے کی وجہ سے، قرآن کی آیت حاضر نہ رہنے کی وجہ سے کبھی کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر وہ انسان کہ جس کا راستہ چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی مارے گئے تو اس کی گردن مار دوں گا، اور وہ صدیق اکبر آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت سنائی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے ابھی نازل ہوئی یہ آیتیں، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھی تھی، لیکن ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ کبھی صحابی کے ذہن سے بھی اوجھل ہو سکتی ہے، کبھی امام کے ذہن سے بھی اوجھل ہو سکتی ہے، اماموں کو بھی حدیثیں نہیں مل سکتی ہیں۔ ارے جب حدیثیں پڑھو گے اور بصیرت کے ساتھ پڑھو گے، الحمدللہ یہ بصیرت اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو دی ہے، بخاری کو دی ہے، مسلم کو دی ہے، ابو داؤد کو دی ہے، عبداللہ ابن مبارک کو دی ہے، ابن حنبل کو دی ہے، ابن تیمیہ کو دی ہے، محمد ابن عبد الوہاب کو دی ہے، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کو دی ہے، صاحب تحفہ عبد الرحمن مبارک پوری کو دی ہے۔ جو لوگ حدیثوں کا شغف رکھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ان کے یہاں یہ فقاہت، ان کے یہاں یہ بصیرت موجود ہے کہ کہاں کس کی بات کتنی ماننی چاہیے، اور یہ ضرورت نوجوانوں کو بہت زیادہ ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جوڑے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے نوجوانوں کا بڑا اہتمام فرمایا، چاہے وہ عبادت کا میدان، چاہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا میدان ہو۔ کتنا اہتمام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان، اس کا باپ بھیجتا ہے کہ جاؤ اللہ کے نبی کو دعوت دے آؤ، اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ تمہارے ابا کیوں نہیں آئے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی صحابہ سے دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے گئے، فوراً چلے آئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کام دیتے تھے، بڑے بڑے کام۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار لشکر بنایا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک آدمی کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر معلوم ہوئی تو کہا قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو مار دیا، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو مار دیا۔ کہتے اس قدر نبی نے اس کو دہرایا کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ لیکن ایک نوجوان نے غلطی کی تو کیا اس غلطی نے نبی کی نگاہوں میں اسے گرا دیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا؟
اس سے بڑے لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ کو بنایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے اور جس میں فاروق اعظم بھی تھے۔ نوجوان ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ غلطیاں کرے گا، ٹھوکریں کھائے گا، لیکن بزرگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو سنبھالا جائے، ان کی توجیہ کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے اور ان کے دل میں کانفیڈنس اور اعتماد پیدا کیا جائے، خود اعتمادی کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی تشجیع فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقرہم لکتاب اللہ ابی بن کعب وعالمہم بالحرام والحلال معاذ بن جبل وافرزہم زید بن ثابت۔ حضرت ابو بکر کا وصف بیان فرمایا، بزرگ تھے۔ حضرت عمر کی تعریف کی، بزرگ تھے۔ حضرت عثمان کی تعریف کی، نوخیز تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، یہ بالکل نوجوان ہے۔ فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا کون؟ معاذ بن جبل ہے، معاذ بن جبل۔ اور سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والے کون؟ زید بن ثابت، زید بن ثابت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان کے دل و دماغ میں کانفیڈنس پیدا کیا اور کتنا اعتماد پیدا کیا کہ جہاں گئے میدان ان کے ہاتھ، جہاں گئے وہاں پالا مار لیا اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ یہ نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ پرہیزگار میں نے اپنی نگاہوں میں کسی کو نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ اللہ کے حرمتوں کی تعظیم کرنے والا کوئی نہیں دیتا۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کرنے گئے، نوجوانوں کی عیادت کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ کہا کہ عیادت کرنے گئے تو اس نوجوان سے پوچھا کہ کیف تجدک، تیرا حال کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اے اللہ کے نبی میں اللہ کا امیدوار ہوں، اس کی رحمتوں کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ اس کو امن دے گا جو خوف کا مقام ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کی بڑی بڑی ذمہ داریاں اور اسلام کی نصرت و تائید، سبحان اللہ، اسلام کی نصرت و تائید، سب سے پہلا ہجرت، اللہ کے نبی کا گھر گھیرے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر گھیرے ہوئے لوگ کھڑے ہیں کہ قتل کر دیں گے۔ آپ نکل رہے ہیں لیکن کس کو اپنے بستر پہ لٹایا ہے؟ ایک نوجوان جو زندگی میں ابھی اپنی نوجوانی کی عمر میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا ہے، ابھی پوری طرح نوجوان ہوا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا حوصلہ تو دیکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا مکہ مخالف ہے، قریش کی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، نبی کا گھر گھیرا ہوا ہے، لیکن مصیبتوں کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ اس لیے کہ نگاہوں میں جنت کے نظارے ہیں، نبی کا وعدہ تو جنتوں کا ہے، اقبال کا ہے، سربلندیوں کا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجد نبی کی طاعت میں ہے، اللہ کے دین کے لیے اگر نوبت آئی تو قربان ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی غار ثور میں چھپے ہیں تو خبر لے کے کون جاتا ہے؟ توشہ لے کے کون جاتا ہے؟ ایک نوجوان جاتا ہے، عبداللہ۔ اور جب فتح خیبر کا موقع آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رات بھر لوگ اسی موضوع پہ گفتگو کرتے رہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو کل جھنڈا ملے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کسی عمارت کی تمنا میرے دل میں ہوئی تو وہ دن تھا، اس لیے نہیں کہ جھنڈا ملے گا، اس لیے کہ سرٹیفکیٹ مل رہی تھی، وہ سند مل رہی تھی۔ اور وہ سند کیا تھی؟ کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر
قرائے فعال حضرت علی ابن ابی طالب کے نام نکلا، جو آشوب چشم کا شکار تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا، آشوب چشم دور ہو گیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی للکارتے ہوئے نکلے۔ جو خیبر کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ نکلا اور اس نے کہا کہ قد یعلم الخیبر انی مرحب شوق الصلاح بدر المجرب۔ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں یہاں کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، سب سے بڑا فائٹر ہوں، اور سب سے بڑا حرب و ضرب کا ماہر ہوں، شوق الصلاح ہتھیار بند ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ صرف تلواروں کے دھنی نہیں تھے، بات میں بھی کوئی ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، اور شعر و شاعری میں بھی جو اس زمانے کا میڈیا تھا اور اپنی طاقت کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا، حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا حقیلکم بالسیف قید السندرا۔ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، شیر۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات شدید جھاڑیوں کا شیر تم نے دیکھا ہے کہ اس کا منظر کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ جنگ کے میدان میں ہمارا بھی منظر اتنا خطرناک ہے، اور میں تمہیں ناپ ناپ کے موت بانٹنے آیا ہوں، موت دوں گا، اور اس کے بعد اپنی تلوار کی ضرب سے اس خیبر کے بڑے شورما کو خاک چٹا دی، وہ زمین پہ تڑپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان یہ تھے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، ایسی ضرب لگائے کہ دنیا ابھرنے نہ پائے جب اس کا موقع آئے۔ لیکن خدمت خلق میں بھی نبی کے صحابہ کسی سے پوچھے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ جنازہ پڑھ لو، یہ قرض دار ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کا قرضہ میرے اوپر، میں اس کا قرضہ چکاؤں گا۔ کہا الوفا، وفاداری کا وعدہ کرتے ہو، نبھانے کا وعدہ کرتے ہو؟ اللہ کے نبی میں نبھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی گئے، اس کی جنازہ کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار جو عبادت میں اپنا مقام رکھتے، جو علم میں اور فضل میں دنیا میں بے مثال ہیں، اور جو خدمت خلق میں دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور جو دین کی فہم و سمجھ میں سب سے بالا تر ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ من کان منکم مسنن فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کسی کی اتباعی کرنی ہے، پیروی ہی کرنی ہے، تو صحابہ کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابر هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، کہ یہ ان کا تقوی سب سے بڑا ہے، ان کا علم سب سے بڑا ہے، اور ان کے یہاں کوئی تکلف نہیں پایا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج معاشرے کو انہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دنیا میں اٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم دنیا میں انسانیت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے خدمتگار ہیں۔ اور آپ کو یاد نہیں، وہ محمد ابن قاسم جب یہاں آیا تھا اور جب ہندوستان سے واپس گیا، 17 سالہ نوجوان، تو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کسی کی پوجا کریں، لیکن یہ اس کا اخلاق تھا، یہ اس کا کردار تھا کہ وہ تلوار لے کر آیا تھا، لیکن اس کے اخلاق اور کردار کی اتنی چھاپ پڑی کہ ساری دنیا اور پورا ہندوستان اس کا گرویدہ تھا۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوان مردوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوان عورتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں میں صالحیت پیدا کرے، ان کے اندر عقیدہ توحید کی اللہ تبارک تعالیٰ گرمی پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں خدمت انسانیت کا علم بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال ایک نوجوان کا ہے، ابو طیب فیض الرحمان مرشد آبادی جو بنگال کے ہیں، پوچھتے ہیں عرش کے سائے میں جگہ پانے والے نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کتنے سال تک ایک انسان نوجوان رہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین۔ محترم حضرات،
نوجوانی کی عمر میں تمام ماہرین بہت مختلف، کسی کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے کہ فلاں عمر کو نوجوانی کہا جا سکتا ہے۔ عام طور سے جس آخری حد تک جس میں پہنچے ہیں وہ مرحلہ 25 یا زیادہ سے زیادہ 30 سال تک ہوتا ہے، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نوجوانی کی عمر ہے۔ خاص طور سے 25 سال کو زیادہ لوگوں نے مانا ہے کہ 25 سال تک یہ نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہماری اپنی تقسیم ہے اس میں جوانی کا، یعنی 25 سے 30 سال تک 32 سال تک آدمی نوجوانی یا جوانی کی عمر میں رہتا ہے، شاب میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہول ہو جاتا ہے۔ کہل عربی میں لفظ آتا ہے، تو یعنی جس کو ادھیڑ عمر ہم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے مرحلہ آتا ہے۔ یہاں تک پہنچا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، سندس ذیشان، پوچھتی ہیں کہ آپ نے زیادہ تر جتنے بھی واقعات بیان کیے وہ مرد نوجوانوں کے بارے میں بیان کیا، عورتوں کا کیا رول تھا اور کیا ہونا چاہیے؟ میں اسی جگہ میدان میں اس سے پہلے عورتوں پر ہی بیان کر کے جا چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس مسئلے کو چھیڑا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے مردوں میں بھی میں نے بتایا کہ یہاں حافظ قرآن موجود ہے، علم و فضل کی طلب کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کرنے والے موجود ہیں، دین کی خدمت میں اپنا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں، ایسے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خواتین میں کس قدر عالمائیں اور کس قدر قرآن کو حفظ کرنے والیاں اور جذبہ جہاد رکھنے والیاں اور نصرت دین میں اپنا کردار ادا کرنے والیاں تھیں۔ اسلام کا خطاب دونوں سے ہے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے۔ الحمدللہ عورتیں بھی اس میدان میں مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں تھیں۔ حضرت حفصہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت اسماء ہیں، اور بھی بہت ساری صحابیات ہیں جو نوجوان تھیں اور جنہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال فیض الرحمن بن اسماعیل شمشیر کا ہے، کیا ایسے سرکاری مدرسے میں ملازمت کی جا سکتی ہے جہاں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ممکن نہ ہو اور جہاں پہ حدیثوں کا اور سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو؟ دیکھیے، یہ بالکل واضح ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پابند ہونا ہے، اور مسلمان آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ تو جہاں پر ایسی صورتحال ہو دین پر عمل کرنا کسی طرح سے ممکن نہ ہو یا لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہوں، تو ایسی جگہ پہ کام کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کا سب سے عزیز چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا دین ہے۔ اب اگر کوئی مشکلات ایسی آتی ہیں کہ جان لیجئے کہ جہاں آدمی کو افضل سے گریز کرنا پڑے، مثال کے طور پر جیسے مان لیجئے کہ ظہر کا وقت 1 بجے ہو جاتا ہے، لیکن کسی جگہ بھی یہ پابندی ہے کہ 1 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 2 بجے تک گنجائش رہتی، 2:30 بجے تک وہاں 2-2:30 بجے پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں کسی طرح سے گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جہاں یہ ہو کہ بالکل نماز ہی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر کام کرنا ایک مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، نام رشدہ ہے، پوچھتی ہیں کہ جب بھی تربیت کی بات آتی ہے تو صرف لڑکیوں کی ہی تربیت کی بات کی جاتی ہے اور لڑکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا لڑکوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کو صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صحیح تربیت ان کی جائے تو ہماری قوم کا بہت بڑا، ہماری ملت کا سرمایہ ہے اور مستقبل انہی کے کاندھوں پر ہے۔ تو عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو زیادہ تر گھر کے اندر ہیں، بچوں کی تربیت کرنا، ان کو اچھا انسان بنانا، ان کو حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسا انسان بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور معاشرے میں جو مضبوطی کے کام ہیں ان کا کرنا زیادہ تر مردوں کی ذمہ داری ہے، تو دونوں تربیت کے محتاج ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال طاہا محفوظ کا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھائی نے بھی سوال بھیجا ہے کہ قرآن میں جو اولو الامر کے اطاعت کی بات کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ائمہ مراد ہیں، امام مراد ہیں، جن کو فالو کرنا، جن کی اتباع ضروری ہے۔ دیکھیے، یقیناً اس موضوع پر علماء کرام نے بہت بحثیں کی ہے، لیکن اس میں اصل مراد تو اس سے حاکم اور امیر لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ و بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن علماء کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اسلامی قانون کے سب سے زیادہ ماہر یہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا، ایک مثال دی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ اور اس سے جو ائمہ کی اتباع کی بات کی جاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ائمہ نے الحمدللہ اس دین کی خدمت میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ پوری امت کے محسن ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنا امت کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کے حق کو پہچاننا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعلیم میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا یعقوب لا تكتب كل ما تسمع منی، اے یعقوب، اے ابو یوسف، تم پہ افسوس ہے، تم میری ہر بات لکھ لیتے ہو۔ وہاں نبی نے کیا کہا تھا؟ میری ہر بات لکھ لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ میری ہر بات تم لکھ لیتے ہو، ہر بات مت لکھو۔ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَأَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا وَأَقُولُ الْقَوْلَ غَدًا وَأَرْجِعُ عَنْهُ بَعْدَ غَدٍ۔ میں انسان ہوں، آج کوئی بات کہتا ہوں لیکن اس سے مضبوط دلیل مل جاتی ہے تو اس بات کو بدل دیتا ہوں، کل دوسری رائے بنا لیتا ہوں، کل کوئی بات کہتا ہوں پرسوں اس کو بدل دیتا ہوں، تو ہر بات مت لکھو۔ اور فرمایا کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، اس آدمی کے لیے میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہاں سے کہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ دلیل بنیادی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استسقاء کی نماز ثابت نہیں ہے، اور امام کا چادر الٹنا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ استسقاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی چادر بھی الٹتے ہیں اپنے استاد کے خلاف۔ یہ فتویٰ کیوں؟ کیونکہ استاد کی تعلیم یہ ہے کہ جب دلیل کے خلاف کوئی بات آئے تو اس کو نہ مانو، اور جب دلیل مل جائے قرآن و سنت کی تو وہی ہمارا مذہب۔ اس بات کو سمجھیں تو سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ حنفی سلفی ان سب کو گولی مار دو بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ بات اس وقت ختم ہوگی جب کتاب و سنت پر ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ جب صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ جب ان کے سامنے کتاب و سنت کے نصوص آ جاتے تھے تو باقی تمام لوگوں کی رائیوں کو وہ ترک کر دیا کرتے تھے۔ جب تک امت کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یہ نقطہ اتحاد ہے، اتباع کتاب و سنت علی منہج السلف الصالح علی منہج الصحابتی، جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک امت متحد نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال محمد غوث کا ہے، کرناٹک سے آئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ داڑھی چھوڑنا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عوف اللحا وحف الشوارب، اور ہم صحابہ کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں بھی داڑھی کٹانا ثابت نہیں ہے، داڑھی چھوڑنے کا آپ نے حکم دیا ہے، تو اصل یہی ہے کہ داڑھی چھوڑ دی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، شیما نام ہے، جو کہ طالبہ ہیں، پوچھتی ہیں کہ آج ہماری امت کے نوجوان اسلام کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگے ہیں، آپ ایسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ وہی پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل۔ ہر نوجوان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہوا، اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی تارک الدنیا ہو جائے، ہمیشہ عبادت میں لگا رہے اور دنیا کے جو کام ہے وہ نہ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے اور بڑی قوت والا ہینڈسم ہے، تو کہا کہ کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے راستے کا مطلب یہی سمجھتے ہو
کہ تلوار لے کے آدمی جہاد کرنے کے لیے نکل جائے، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر والدین کے لیے کماتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، سب کو فی سبیل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو ایک نوجوان جو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے راستے کا مطلب یہی سمجھتے ہو کہ تلوار لے کے آدمی جہاد کرنے کے لیے نکل جائے، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر والدین کے لیے کماتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، سب کو فی سبیل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو ایک نوجوان جو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ گھر میں فاقہ تھا میرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے لاؤ، جب میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، میں واپس چلا آیا، میں نے اللہ کے نبی سے نہیں مانگا، پھر میں نے کام کرنا شروع کیا، آج الحمدللہ میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ تو کام کرنا اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو ان کا بھائی بنایا اور سعد لے گئے، انہوں نے کہا کہ میرا آدھا مال تمہارا، اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں کہو تو ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے، دلنی علی السوق، مجھے بازار کا پتہ بتاؤ۔ اور بازار میں تھوڑے سے پنیر لے کے بیٹھے، چند ہی ایام گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کپڑے میں زردی لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مہیم یا عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن یہ کیا لگا ہے؟ قال یا رسول اللہ تزوجتو، اے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ کہا ما اصدقتہا، مہر میں کیا دیا؟ کہا نواتم من ذہب، اللہ کے نبی سونے کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ کہا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن تو پیسے والا ہو گیا ہے، ولیمہ کرنا، چاہے ایک ہی بکرا ذبح کر، ایک ہی بکری ذبح کر، لیکن ولیمہ کرنا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ مسجد میں نظر آؤ، عبادت گزار، اور میدان میں نکلو تو دنیا میں بہترین ذہانت کا، بہترین فراست کا اور تدبیر کا مظاہرہ کرو اور دنیا میں چھا جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک نوجوان کا ہے، نام پرانا سمادھان تھا اور نیا نام عبد الصمد ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا میں نے کل ہی اسلام قبول کیا اور یہ کسی کی دباؤ میں نہیں تھا بلکہ خود اپنی اچھا سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن میں نے اپنے پریوار کو پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، میں زیادہ تر الگ ہی رہتا ہوں، اگر میں کبھی اپنے پریوار کے پاس کوئی تہوار مناتا ہوں کیا وہ میرے لیے گناہ ہوگا؟ مجھے قرآن کل ہی ملا ہے مراٹھی بھاشا میں اور میں پوری لگن سے اس کو پڑھوں گا، اگر کسی کو پتہ چلے گا میرے فیملی یا دوستوں یا رشتہ داروں کو، اگر وہ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں گے تو اس کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ میرا نام سمادھان سے عبد الصمد رکھ دیا گیا ہے، میرے لیے آپ لوگ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ اس میں 2 سوال انہوں نے کیے ہیں، ایک یہ کہ کیا میں اپنے پریوار کے ساتھ تہوار وغیرہ منا سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب میں اپنے دوستوں، اپنی فیملی یا اپنے رشتہ داروں کا سامنا کروں گا تو کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائے، آپ کے اسلام کو اللہ قبول فرمائے، اور آپ کا خاتمہ جب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کہ یہاں توحید کا کانسیپٹ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور تنہا اس دنیا میں عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے زندگی گزارنے کے لیے ایک کامل نظام حیات دیا ہے قرآن کی صورت میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں۔ تو ایک مسلمان قرآن اور سنت کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی بھی تہوار جو دوسرے احباب مناتے ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی مورتی سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی عقیدے سے ہوتا ہے جو عقیدے توحید کے خلاف ہے، اور جس میں سراسر عقیدے توحید کی مخالفت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے ایسے کام میں
جو اللہ کے شرک پر مبنی ہو، جو اسلام کی نافرمانی اور بغاوت پر مبنی ہو، اس معاملے میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو تحفے تحائف غیر موقعوں پر، دوسرے موقعوں پر تحفے تحائف دیے جائے اور ان سے ملنے جایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام اوقات میں ان سے ملتے رہیں، لیکن خاص طور سے جہاں اس طرح کی صورتحال ہو کہ آدمی جائے گا تو کم از کم جو ہے مان لیجئے ایک مورتی پوجا پر اس کو مبارکباد دیتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی درگا پوجا مبارک ہو، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، مسلمان کے لیے کبھی یہ جائز نہیں، کیونکہ مسلمان کا ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور وہاں لوگ مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں گے صاحب مورتیوں کی عبادت کرنا آپ کو مبارک ہو، تو یہ کام جو ہے ایک مسلمان کے لیے کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ان کو یہ دعا کریں کہ بھائی آپ لوگ ایک اللہ کو مانیں، اس کی توحید پر آئیں، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو پوجا کے کام ہیں یا اسی طریقے سے جو ان کے تہوار کی مناسبت پہ جو رسوم انجام دیے جاتے ہیں اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہو۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا میں اپنی فیملی وغیرہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ بھائی دیکھیے، اگر خطرہ ہو کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اذیت ہوگی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے حالت میں آپ ان سے دور رہیے کچھ دنوں تک، دھیرے دھیرے اللہ سے دعا کرتے رہیے، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کے دل کی نرمی کے لیے دعا کیجیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے متعلقین کو بھی صحیح راستے پر لائے، صراط مستقیم پر لے آئے، اور آپ کے تئیں ان کے دل میں نرمی پیدا کرے۔ اور یہ جان لیجئے کہ دیکھیے ایمان، صحابہ کرام نے جب ایمان قبول کیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ داغ دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کتنی مصیبت ہے، پیٹھ داغ دی جاتی ہے، پتھر رکھ کے اس پہ لوگ اچھلتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم لوگ جلد باز لوگ ہو۔ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ سر پہ آرے رکھ کے چیر دیے جاتے تھے، جسم پہ کنگھا لگا کے اس کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، لیکن یہ چیز کو اللہ سے برگشتہ نہیں کرتی تھی۔ تو مشقتیں کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے آ سکتی ہیں، اس میں صبر کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی پتھر کھانا پڑا، گالیاں سننی پڑی، مار کھانی پڑی، سماجی بائیکاٹ سہنا پڑا، تو اس طرح کے حالات آئیں گے، لیکن اگر آپ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کر دے گا، اپنے انعامات سے آپ کو نوازے گا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، نام یہ اپنا مختصر ذکر کرتی ہیں HQ، پوچھتی ہیں آپ نے اپنی تقریر میں جو بھی مثال بیان کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تربیت بچپن ہی سے کی جاتی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بچوں کو پہلے خوب چھوٹ دی جاتی ہے، مگر جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو تربیت کی جاتی ہے، تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بات کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، چونکہ میرا موضوع تھا نوجوان اور مختصر سا وقت تھا 50 منٹ کا، میں نوجوانوں ہی پہ پوری باتیں نہیں کر سکا۔ اگر بچوں کی طرف چلا جاتا تو ظاہر سی بات ہے وقت اس کے لیے فصیح نہیں تھا، موقع نہیں تھا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بنیاد تو بچپن ہی سے پڑتی ہے، بلکہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اسلام نے تربیت کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ اچھی نیک صالح عورت سے شادی کی جائے، مرد بھی نوجوان بھی نیک و صالح ہو جس سے شادی کی جائے، اور پھر اس کے بعد دونوں اللہ کی اطاعت پہ ملیں۔ پہلی مرتبہ جب ان کی ملاقات ہو تو نماز سے ان کا کام شروع ہو اور پھر ان کی زندگی شروع ہو، اور پھر اس کے بعد جب بھی ان کا آپس میں ملاپ ہو تو دعا کے ساتھ ملاپ ہو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور پھر اس کے بعد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے۔ تو یہ تمام تعلیمات موجود ہیں، اور یہ بہن نے جو بات کہی ہے وہ بڑی مارکے کی بات ہے کہ لوگ بچپن میں توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ صاحب آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب بچہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کر کے اسکول بھاگتا ہے، پھر آتا ہے تھوڑی دیر آرام کر کے ٹیوشن میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ٹیوشن پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کو قرآن پڑھنے کا موقع کہاں ہے؟ تو جب اس طرح کے ماں باپ ہوں گے جن کو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ابھی ایک اخبار میں آیا تھا
کہ ایک IPS آفیسر نے اپنی ماں کو پیٹا، اس کو لہولہان کر دیا، مسلمان تھا، تو یہی نتیجے نکلیں گے کہ بچوں کو بڑی خوشی میں پڑھایا کہ بھئی سرکاری تعلیم دیں گے اور ایسی تعلیم دیں گے، ویسی تعلیم دیں گے، اس کو IPS آفیسر بنا دیا جائے گا، IAS آفیسر بنا دیا جائے گا۔ بنائیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں اور اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایسا بنا دیں کہ وہ اللہ کا باغی ہو، اپنے ماں باپ کا باغی ہو، سماج معاشرے کا باغی ہو۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں میں بہت سے IPS آفیسر ہیں، لیکن کبھی ان کو قوم و ملت کو کبھی ان سے کیا فائدہ ملا ہے؟ آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے کہ کیا نتیجہ ملا ہے۔ ایسے IAS آفیسر اور IPS آفیسر بنا کے، ایسے ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے جو ملت کے غدار ہوں، جو قوم و ملت کو جب چاہیں بیچ کھائیں، بنا کے کیا فائدہ آپ حاصل کریں گے؟ یہ بھائی یہ بھی نوجوان ہیں، آفتاب احمد طالب ہیں، پوچھتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن تو ایمان، تقوی اور طہارت کا جوش ہوتا ہے اور خوب عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جوش سرد پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 لفظ استعمال کیے، شرہ اور فترہ، کہ ہر آدمی کی شرہ ہوتی ہے، یعنی خوب جذبات اور جوش اور بہت زیادہ عبادت کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں فترہ آتا ہے، ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا ڈھیلا پن میری سنت سے جڑا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، البتہ سنت کے راستے سے اگر ہٹ گیا تو پھر ناکامی ہے، یعنی بہت عبادت نہیں کرتا ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، معصیت کبائر کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہے، پھر وہ اسی راستے پر لوٹے گا۔ لیکن اگر سنت کے راستے سے ہٹ گیا، بدعت کے راستے پہ چلا گیا، خرافات کے راستے پہ چلا گیا، گناہ کبائر کے راستے پہ چلا گیا، تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ میں مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔